اتنا زیادہ میٹر موجود ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی کہ اس کے کوئی بنیادی اصول سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اس کو کیسے کرنی چاہیے، سٹیپ وائز کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتے تھے۔ بدو نہ فلسفی تھے، نہ منطقی تھے، نہ سائنسدان تھے، نہ ابھی حدیثیں ان کے پاس تھیں، نہ ابھی فقہ مرتب ہوئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ عربی زبان، یہ ان کی اپنی تھی۔ تو شرط اول جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ عربی زبان کا صرف و نحو صحیح جاننا یہ لازم۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانکوبائنز، ان کے ساتھ جو نکاح کا کانٹریکٹ تھا اس کی کیا حیثیت تھی عام بیویوں کے نکاح سے؟ بطور بیوی ان کی حیثیت کیسی تھی؟ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا اور بعد میں وراثت میں ان کا کیسا حصہ تھا؟ باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کانکوبائنز کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا۔ منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھیں اور یہ باندیاں کہلاتی تھیں، یہ ملکیت ہوتی تھی۔ بیوی ملکیت نہیں ہوتی، بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب ہم اللہ کے نام سے آج کی اس نشست کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ نشست کسی درس یا خطاب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کچھ سوالات جو آپ حضرات کے ذہن میں ہوں، کوئی اشکالات ہوں، میری بعض تقاریر یا گفتگو سے متعلق یا اور دوسرے مسائل سے متعلق، تو وہ آپ پیش کریں اور میں ان کے بارے میں جو وضاحت بھی ممکن ہوگی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا سے سوال ہے کہ ایک مسلمان جو اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے اور وہ دین کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے CSS کی نوکری میں کیا حکم ہے؟ کیا CSS یہ جو سول سروس کی نوکری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اس میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ دین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نوکری کو جاری رکھ سکتا ہے، خاص طور پر پولیس کی نوکری؟ میرے نزدیک کوئی بھی اس طرح کی نوکری جو ہے وہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، آدمی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں وہ دیانتداری کو ملحوظ رکھے۔ اگر پولیس میں ہوتے ہوئے وہ شخص دیانتدار رہتا ہے اور اپنا دامن جو ہے ہر طرح کے رشوت سے اور ہر طرح کے ظلم یا زیادتی سے پاک رکھتا ہے تو وہ تو اولیاء اللہ پہ شمار ہونے کے قابل ہوگا۔ اسی طرح یہ سول سروس جو ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ چونکہ بہت سے پریشر ہوتے ہیں اور بہت سے غلط کام کرنے پڑ جاتے ہیں، اس اعتبار سے یہ پرخطر راستہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک عزم کر لے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، پھر اب اللہ کو منظور ہو اور وہ وہاں پر رہ سکے اور کام کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت اچھا جو ہے ایک آدمی بن سکتا ہے، اچھا مسلمان بن سکتا ہے اور دین کی خدمت بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دعائیں شروع کی ہیں وہ لفظ رب سے شروع ہوئی ہیں، رب سے شروع ہوئی ہیں، جیسے ربنا آتنا یا قل رب ارحمہما، اور حدیث میں جو دعائیں شروع ہوئی ہیں وہ لفظ اللہم سے شروع ہوئی ہیں۔ ان دونوں میں ذرا فرق بتا دیجیے۔ میرے نزدیک تو قرآن مجید میں بھی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہم سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو آپ کا یہ قابل توجہ بات نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے، رب سے کیا جائے اللہم سے کیا جائے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو ملک سے محبت ہے وہ کس لیول کی ہونی چاہیے، اور ملک سے محبت حوالے سے ذرا دیکھیے، بعض چیزیں فطری ہوتی ہیں۔ آپ جس شہر میں پیدا ہوئے ہوں اس شہر سے آپ کو ایک خاص مناسبت ہوتی ہے، جس گھر میں پیدا ہوئے ہوں اس گھر سے آپ کو ایک دلی تعلق ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے اندر آپ جو ہے ظاہر بات ہے وہیں اسی کی زمین کی پیداوار کھا بھی رہے ہیں، تو یہ جو ہے وطن سے محبت یہ ایک فطری عمل ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن وطن پرستی حرام ہے۔ وطن پرستی کیا ہو جائے گی کہ حق اور باطل کا معیار وطن کو بنا لیا جائے، جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے چاہے وہ غلط ہو وہ ٹھیک ہے، اور جو میرے وطن کے لیے خراب ہے چاہے وہ صحیح ہو وہ غلط ہے۔ تو یہاں معیار وطن بن گیا تو یہ اب وطن پرستی ہو گئی۔ تو خدا پرستی، حق پرستی کے ساتھ اس کے نیچے نیچے وطن کی محبت، لیکن وہ وطن پرستی نہیں۔ قوم اور قبیلے کی محبت بھی اصل میں فطری ہے، لیکن قوم پرستی نہیں۔ یہ پرستش جہاں بھی آ جاتی ہے، یہ پرستش تو پھر شرک بنا دیتی ہے، پھر وہ چیز معبود بن جاتی ہے، وہی چیز معیار حق و باطل بن جاتی ہے۔
تو یہ وطن پرستی جو ہے یہ حرام ہے. البتہ حب الوطن یہ اپنی جگہ پر درست ہے. حالانکہ سب سے پہلے مسلمان کے لیے اسلام ہے، سب سے پہلے ہمارا دین ہے، سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارا اصل میں جو بھی ہمارا اللہ کا عطا کردہ ہمیں سب سے بڑا احسان ہے وہ تو اسلام ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ یہ استقامت اور یکسوئی انسان میں کس طرح ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر انسان کس طریقے سے کاربند ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم استقامت میں یہ ہے کہ وہ ایک کام کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد چھوٹ جاتا ہے ہم سے. استقامت میں یہ ہے کہ اگر ہم ایک کام دلی جذبے کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو تھوڑے وقت کے بعد وہ ہمارا ماٹھا پڑ جاتا ہے اور وہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یکسوئی میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی میں ایک مرتبہ تھوڑی سے ٹائم کے لیے رہتے ہیں، اگر نماز میں ہماری بعض اوقات کبھی وہ کیفیت بنتی ہے لیکن اس کے بعد اور نمازوں میں ہماری اسے یکسوئی کے ساتھ وہ کیفیت نہیں رہ سکتی، تو یہ انسان کس طریقے سے جو ہے تو اس کو برقرار یا قائم رکھ سکتے ہیں؟ شکریہ. آپ کے سوال کے جواب کے دو حصے ہیں. ایک تو ایک نیچرل فینومینن ہے کہ انسان کی باطنی کیفیات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، یہ ایک نیچرل فینومینن ہے، اسے کسی طرح بھی آپ خلاف فطرت نہ سمجھیں. یہ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی ان کا معاملہ ہوا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، حضرت حنظلہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو گھر سے نکلے اور یہ کہتے جا رہے تھے نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر سے ملاقات، ان کا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہلے حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیا کیوں، کس لیے؟ انہوں نے کہا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے گھر میں آ کر یا اپنے کاروبار میں لگ کر وہ کیفیت نہیں رہتی، تو یہی تو نفاق ہے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس کا جواب دے سکتے تھے لیکن آپ نے مناسب سمجھا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات تو میری بھی ہے، جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو وہاں ظاہر بات ہے کہ دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. گھر میں آ گئے، اپنی دکان پر آپ بیٹھے تو وہ بات تو نہیں رہے گی، تو چلو حضور سے پوچھتے ہیں. تو حضور کے پاس گئے، حضور کے سامنے معاملہ رکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ صورتحال تو ہونی ہی ہے. فَإِنَّهَا يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، اے حنظلہ وہ کیفیت جو تمہیں میری صحبت میں ملتی ہے یہ اگر دائم ہو جائے، مستقل ہو جائے، تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر آ کر مصافحہ کرنے لگیں گے. یہ تو کبھی ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی اونچا ہوتا ہے، کبھی نیچا ہوتا ہے، یہ مد و جزر چلتا رہتا ہے. اگر آپ کا وہ سرسری ہی وہ فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک انقلابی فکر ہے، فرض کیجئے ایک نظریہ ہے، اس نظریے کے ساتھ وابستگی تو ہے آپ کی، لیکن کتنی ہے، گہری ہے کہ نہیں؟ وہ گہری وابستگی جو ہے پوری طریقے سے شعور کے ساتھ وہ جتنی ہوگی اتنی ہی استقامت ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر سطحیت ہے، بس صرف سرسری سا انداز ہے، تو پھر وہ حالات سے متاثر ہوگا. ذرا مخالف حالات آئے تو اس میں وہ چیز جو ہے وہ بہت کمزور پڑ جائے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ خاص طور پر آپ اگر دینی اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ذہنی اور قلبی دونوں ان کو گہرا سے گہرا اور مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی مسلسل کوشش کریں. اسی سے پھر یہ ہے کہ استقامت بھی آئے گی، اسی سے پھر یکسوئی بھی آئے گی انشاءاللہ. باقی پھر بھی کچھ اونچ نیچ تھوڑی بہت وہ آئے گی، وہ فطری بات ہے اور اس کے اندر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا سوال سود سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ سود جو ہے وہ کھانا حرام ہے اور سود دینا وہ ہو سکتا ہے. اس کی جیسے وہ پاسبل ہے، اس میں گنجائش ہے. اس کی وہ اگزامپل دے تھے کہ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ سود کھلانا حرام ہے، ہر جگہ ذکر ہے کہ سود کھانا حرام ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ ایک بات کہ جیسے آج کل کار فائنینسنگ، ہوم فائنینسنگ ہے، یہی سوال کہ میں یہ اس سے ریلیٹڈ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہوم فائنینسنگ، کار فائنینسنگ، اس میں جو ہم بینکوں سے قرضہ وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ وغیرہ پے کرنا پڑتا ہے، اس سے ریلیٹڈ بتائیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے. اس سے پہلی بات جو آپ نے کہی ہے وہ تو بالکل گمراہی ہے، ضلالت ہے پرلے درجے کی. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ کو لینا ہے، اس قرآن کی جو تشریح اور توضیح اور وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. حدیث کے اندر تو سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کی تحریر کرنے والا، سود پر گواہی دینے والا سب کے سب ملعون ہیں. یہ حدیث کا معاملہ ہے. اور یہ ایسی حماقت ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ایک اور بڑے دانشور ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو شراب کے لیے حرام کا لفظ کہاں آیا ہے، فاجتنبوہ، باز آ جاؤ، حل انتم مجتنبون، تم اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ تو حرام تو نہیں.
میں نے ان سے کہا زنا کا کہاں حرام لکھا ہے قرآن میں؟ فلا تقربوا الزنا تو لکھا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، ایسے خبریہ کلام ہے، اس کو حرام کہاں لکھا ہے؟ تو یہ اصل میں حماقتیں ہیں، اور حماقت سے زیادہ اصل میں بدنیت ہی ہے کہ مغربی تہذیب جو ہے اس کو اب ہم اختیار کریں اور پورے انشراح صدر کے ساتھ اختیار کریں، اور اس میں اگر کسی کے دل میں کوئی کسک پیدا ہوتی ہے، کوئی کھٹک پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی پیدا نہ ہو۔ اب اسی کو اصول کو اگر لے لیں تو قرآن مجید کی روح سے رشوت دینا حرام ہوگا، لینا حرام نہیں ہوگا۔ الراشی والمرتشیہ، لیکن یہاں پر دونوں دیے گئے ہیں، رشوت کھلانے والا بھی اور رشوت کھانے والا بھی، کلاہما فی النار، یہ حدیث کے اندر آیا ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ جو اصل میں تم اپنے مال جو ہے حکام کا ذریعہ نہ بناؤ ان کے پاس پہنچنے کا، تاکہ لوگوں کے مال ہڑپ کر سکو۔ تو یہ گویا کہ رشوت دینا یہاں پر حرام ثابت ہو رہا ہے، رشوت لینا تو حرام ثابت نہیں ہو رہا اس آیت کی روح سے۔ وہ حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت کھانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ ہے اصل میں بنیادی بات جو ہے ان لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن مجید ہی کو ہم سمجھیں گے اور اس کے الفاظ کے اوپر ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، اس کے معنی، اس کے مفہوم۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا تاکہ جو چیز لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے اس کی آپ وضاحت کریں، تبیین کریں۔ ایک کتاب ہوتی ہے، ایک معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے جو اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھاتا ہے، وہ سمجھانا اس کا جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو حضور کی تعلیمات اور حضور نے جو توضیحات کی ہیں وہ در حقیقت اس دین کا حصہ ہے، لازمی ہے، جزو لا ینفک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے معاملات کہہ رہے ہیں، یہ کار فائننسنگ وغیرہ جو ہے یہ سب حرام ہے، یہ سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں ایک اور معاملہ ہے لیزنگ کا، کہ کار جو ہے کسی شخص نے آپ کو دے دی ہے کہ جا آپ 30,000 روپے ماہانہ دیتے رہیے، کرایہ ہے اس کا، جب آپ چاہیں گے کار واپس کیجئے، اور آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ تو ایسے ہی جیسے ایک مکان ہے، اس میں آپ رہتے ہی نہیں، 10,000 روپے ماہانہ کرایہ دیتے ہیں، لیکن جب آپ چھوڑ کے چلے گئے بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو جائز ہے، لیکن یہ کہ کار لیزنگ، کہ کار ہم خرید کر آپ کو دیتے ہیں، 10 لاکھ کی گاڑی کا ہم 20 لاکھ بنائیں گے پھر، اور اس کی قسطیں بنا کر آپ سے لے لیں گے، تو وہ تو سود ہے، حرام، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ہے کار فائننسنگ، ہاؤس فائننسنگ، ایک ہے پیور لیزنگ، لیکن ایک لیز فائننسنگ جو ہے وہ حرام ہے۔ پیور لیزنگ، کرائے پر دینا، وہ جائز ہے۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ کل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دنیا و آخرت میں خسارے سے بچنے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فضائل اعمال۔ شیخ ثناء اللہ مدنی پیش کریں گے فضائل اعمال، ہر جمعرات شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔
दुश्मनान इस्लाम का एक गिरोह इस पाकीज़ा चश्मे को गदला करना चाहता है। इस बातिल गिरोह की नकाब कुशाई के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम इनकार हदीस एक बातिल तहरीक शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी के साथ सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जानिए क्या होगा उनका अंजाम जो कर रहे हैं कुरान और हदीस के मामलात में अपनी जाती राय को शरीक। इनकारे हदीस एक बातिल तहरीक, हर बुध रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। मैंने पता ये करना है कि जैसे एक इंसान कत्ल हो गया है और वो नाहक कत्ल हुआ है, कुरान मजीद में उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया या उसका कसास लें या फिर खून बहा लें। अगर हम इन दोनों चीज़ों में से या उसका कसास लेने का हमें इस मुल्क में रहते हुए हमें उसका मुकम्मल तौर के ऊपर हक़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे निज़ाम इस किस्म का कायम नहीं है, और ना ही खून बहा हम लेते हैं। दोनों चीज़ें अगर हम नहीं लेते हैं या इनमें से कोई एक चीज़ मिल जाती है, कसास मिल जाए या खून बहा मिल जाए, क्या आया आखिरत में भी वो इंसान जिसने खून बहा दे के दुनिया में अपनी जान छुड़ा ली, क्या उसको आखिरत में अल्लाह ताला उसका फिर भी हिसाब लेगा उसका कि नहीं लेगा? सिर्फ इसके मुतालिक मैंने पता करना है। आखिरत का मामला जो है इससे मुताल्लिक होगा कि अगर किसी कातिल के दिल में पशेमानी हकीकी पैदा हुई और उसने समझा कि मैंने गलत काम किया और उसने बहुत ही आजिज़ी के साथ अल्लाह के जनाब में तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह माफ़ कर देगा ये। लेकिन दुनिया का मामला बरकरार रहेगा, उसे या खून बहा देना होगा या ये है कि वो क़िसास के अंदर अपनी जान देगा। ये सारी चीज़ें दुनिया का कानून अलहदा चलेगा, वो तौबा की वजह से दुनिया का कानून नहीं रुकेगा। अलबत्ता आखिरत का कानून जो है वो अल्लाह ताला की रहमत उसके हवाले से अगर वाकई किसी शख्स के दिल में उसके बारे में वो पछतावा पैदा हो गया है, पशेमानी पैदा हुई है उसे, और अल्लाह के खौफ से उसने तौबा की है, अल्लाह से माफ़ी मांगी है, तो वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह ये दीनी जमातें, मुख्तलिफ़ दीनी जमातें अल्लाह के निज़ाम के लिए काम कर रही हैं और इसी जो बुराई है इससे भी ज़्यादा बढ़कर तेज़ी से बढ़ रही है। बुराई जो है माशरे के अंदर दीनदार लोगों से आगे है उसका नंबर, तो अपनी अपनी जगह पर सब जमातें खुलूस से लगी हुई हैं कि जी हम अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे ज़हन में ये मशवरा आता था कि अगर सारी दीनी जमातें जमा होकर, यानी उसमें जमा होना वाला तो बहुत मुश्किल मसला है, एक कायम मकाम खलीफा अगर बना लें, कायम मकाम उसका जी तू 10 दिन के लिए है या 1 महीने के लिए है या साल के लिए है, उसमें अगर हम स्वाद आज़म को मौका दें, दूसरी जमातें आगे बढ़कर कुर्बानी दें, तो इस तरह यानी कोई बंदा स्वाद आज़म से चुनकर भी तू हमारे लिए यानी कि है अभी तूने करना क्या है उसके लिए यानी कि उसे कहा जाए। देखिए आपकी बात जो है उसमें बाज़ चीज़ें बुनियादी तौर पर मुगालते पर मबनी है। आपका ख्याल ये है कि दीनी जमातें जितनी भी हैं वो दीन के लिए काम कर रही हैं, ये बात गलत है। हमारे यहाँ जो दीनी जमातें कहलाती हैं, मजहबी जमातें, उनकी अक्सरियत फ़िरक़े वाराना है, वो अपने फ़िरक़े के लिए काम करती हैं, दीन के लिए नहीं करती। फ़िरक़े को प्रमोट करना, फ़िरक़े को आगे बढ़ाना, अपने मसलक का मामला करना, उसको दूसरों से ऊंचा करना, बग़यम बैनहुम, एक दूसरे से ऊंचा होने की कशाकश जो है वो तो फ़िरक़े वाराना है। इस चपकरिश के अंदर वो लगे हुए हैं, दीन के लिए कहाँ काम कर रहे हैं। और नंबर ये कि आप जो कहते हैं कि सब खुलूस से काम कर रहे हैं, ये आपको कैसे मालूम हो गया? बहुत से लोग होते हैं कि उनके अंदर कोई अपने क़यादत या अपनी चौधराहट की जो है तलब होती है, ये तो अल्लाह ही जानता है कौन खुलूस से काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ताहम ये कि हम अगर हुस्न ज़न से काम लें तब बात हो सकती है। अलबत्ता ये है कि ये कोई खलीफा मुकर्रर करना वगैरह तो मुमकिन है ही नहीं, इसलिए कि सबसे पहले सवाल पैदा होगा पहला खलीफा कौन होगा। कोई जमात पीछे हटने को तैयार होगी? ये काम जो है ये तो इस तरह होगा कि एक जमात अगर अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और वो जमात जो है और उसकी क़यादत जो है वो इतनी आगे निकल जाए कि बाकी सब लोग जो हैं उनमें से तमाम जमातों में से जो मुखलिस कारकुन होंगे वो उस जमात के साथ आ जाएंगे। जो दुनियादाराना अंदाज में काम कर रहे होंगे वो नहीं आएंगे, जो अपने मफादात के लिए काम कर रहे होंगे वो नहीं आएंगे, लेकिन जो मुखलिस होंगे वो इंशाअल्लाह आ जाएंगे, बशर्ते कि कोई जमात
میدان میں آئے اور قربانیاں دے. لوگ دیکھ لیں گے اب یہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور جس طور سے دے رہے ہیں وہ واقعتاً ایسی ہے, اس کا ساتھ دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی شمولیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی شکل پیدا ہو جائے گی. زرعی زمین جو ہوتی ہے اس کو ٹھیکے پہ دے دیا جاتا ہے, سال کی ایک فکس اماؤنٹ لے لی جاتی ہے, تو یہ تو سود کے اندر آ جاتا ہے. اور جو کمرشل پراپرٹی ہوتی ہے, شہری دکانیں یا پلازے وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو رینٹ پہ دیا جاتا ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ سود کے اندر آئے گا یا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو ٹھیکے داری کا مسئلہ ہے, زمین کا, زرعی زمین کا, وہ بھی کوئی متفق علیہ معاملہ نہیں ہے. میری رائے میں وہ سود ہے اور حرام ہے, لیکن بہت سے علماء جو ہیں اس کو جائز کہتے ہیں, حرام نہیں کہتے. تو اس حوالے سے وہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے. اپنی رائے ہے میری, میں اس پر قائم ہوں. مزارعت کو بھی حرام کہا ہے تو میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. البتہ اصل میں فرق کیا ہو جائے گا, ایک مکان میں آپ رہتے ہیں بس, ایک زمین میں آپ کاشت کرتے ہیں. کاشت فصل اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. مکان میں رہنے میں کیا ہوگا آپ کا, ایک بالکل معین فائدہ آپ نے حاصل کیا ہے, اس کا ایک کرایہ فکس جو ہے وہ جائز ہے. لیکن چونکہ زمین جب آپ ایک مینز آف پروڈکشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, وہاں کھیتی کر رہے ہیں, اب کھیتی میں سے جو کچھ آئے گا اس کا آپ کو پہلے تو پتہ نہیں ہے کتنا آئے گا, کتنی فصل آئے گی, کیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین وقت کے اوپر کوئی سیلاب آئے اور ساری کی کرائی محنت جو ہے وہ بہہ جائے پانی کے اندر. لہذا اس معاملے کے اندر جو ہے ان دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. عمارت کا کرایہ میرے نزدیک جائز ہے, لیکن زمین کا اس طور سے کرایہ, زمین جو زرعی پیداوار ہے, میرے نزدیک جائز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات کو سب سے پہلے تو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا چاہیے, اس کے بعد بطور سربراہ گھرانے کا جو ہوتا ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے گھر میں جو نا وہ کوشش کرے اپنے بیوی بچوں کو, جو گھر میں سارے اس کے زیر کفالت اہل و عیال ہوتے ہیں, تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے. اگر وہ ان کی نہیں مانے تو اس سے قطع تعلقی ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو کس حد تک ہو سکتی ہے, کیا ان کو جائیداد سے آگ کرنا جائز ہے؟ اصل میں اس میں ڈیپینڈ کرے گا اس چیز پر کہ جو نافرمانی ہے وہ کس درجے کی ہے. آیا کوئی اولاد جو ہے وہ صریح کفریہ اعمال پر چلی گئی ہے, صریح شرکیہ اعمال پر چلی گئی ہے, اس صورت میں جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی آخری قدم اٹھانا جائز ہوگا. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو, مسجد جا کر پڑھو, اور وہ کبھی کر رہے ہیں, گنڈے دار نماز پڑھ رہے ہیں, پوری نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آپ انہیں عاق کر دیں یا ان سے قطع تعلق کر لیں. باقی اپنے گھر میں اس کے سربراہ کی حیثیت سے آپ جو طریقہ بھی ممکن ہو سمجھانا ہے, فہمائش ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے. اگر آپ سختی ہی سختی کریں گے تو رد عمل کے اندر بھی سختی پیدا ہو جائے گی, ضد پیدا ہو جائے گی. اور یہ ہمارے ہاں اکثر مذہبی گھرانوں میں ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر سے دباؤ پڑتا ہے اولاد کے اوپر, وہ پھر اس کے احتجاج کرتے ہوئے یا اس کے ایک ریوولٹ کا انداز جو ہے, بغاوت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے. نرمی بھی ہو, محبت سے بھی سمجھایا جائے, اور اس کے ساتھ یہ کہ مناسب سختی بھی ہو. ان دونوں میں توازن بہت ضروری ہے. اس کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ حکمت عطا فرمائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ کا اپنا کردار جو ہے وہ کس درجے کا ہے. اس لیے کہ آپ باقی ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ کے کردار میں کوئی خلا ہے, مثلاً آپ نے کوئی ملنے آیا ہے اور آپ نے کہہ دیا بیٹے سے کہہ دو بھائی جا کے نہیں ہے, گھر پر نہیں ہے, کہہ دو, بس معلوم ہوا بیٹے کو پتہ چل گیا کہ ابا جان تو جھوٹ بولنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت. اب وہ آپ کی کسی بات کا اثر نہیں لے گا, اس لیے کہ ابا جان تو جھوٹ بول رہے ہیں. اس حوالے سے اپنا کردار فیصلہ کن, اور یہ کہ وہاں پر سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی, محبت بھی, یہ احساس نہ ہونے پائے اولاد کو یا کسی اور کو کہ یہ تو کوئی ہم پر جو ہے اپنا کوئی غصہ نکال رہے ہیں پرانا, بلکہ یہ ہے کہ نہیں, یہ شفقت سے کہہ رہے ہیں, محبت سے کہہ رہے ہیں, ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اس تمام حکمت کے ساتھ آپ یہ کام اپنے گھر کے اندر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر, جو توہین صحابہ کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اسے ہم قطع تعلق کر سکتے ہیں یا اسے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ذرا بتائیے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ توہین صحابہ کرنے والوں سے اس طرح کا قطع تعلق تو جائز ہے بالکل. یہ تو آپ کی حمیت کا تقاضا ہے, جو دینی حمیت اور صحابہ کی محبت اور حمیت کا تقاضا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی آگے بڑھ کر کوئی قدم آپ نہ اٹھا دیجیے کہ وہ قتل اور اس کی نوبت پہ آ جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک قطع تعلق جو ہے, ایک سماجی بائیکاٹ, یہ کرنا جائز ہے. میرا خیال ہے کہ سال یا 6 مہینے یا 9 مہینے کا وقفہ ہوا آپ کے ادارے میں, ایک خطیب سے آپ کے, میرا خیال ہے شاگرد ہی ہوگا آپ کا,
انہوں نے خطبہ دیا تھا تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی تھی جو دل میں اتر گئی ہے. وہ کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی دی ہے، 24 گھنٹے کا دن رات ہوتا ہے، تو ہم 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ڈیوریشن کتنی ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اپنے لیے دیتے ہیں. اور میرے دل میں یہ بات اتر گئی. اس کے لیے سوال میرا یہ ہے کہ میں اب جب نماز پڑھتا ہوں تو میرا سورہ فاتحہ، سورہ قل هو اللہ ہے اور والعصر، یہ میں 3 4 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ آپ اور صورتیں بھی آپ کو اللہ ہمت دے یاد کریں تاکہ اس میں ایک ویرائٹی بھی پیدا ہو جائے اور قرآن مجید کے زیادہ بڑے حصے سے آپ مستفید ہوں. باقی یہ کہ اگر کسی ایک صورت کو آپ دہرائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے کہ جو جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو چاہے وہ کوئی بھی صورت پڑھیں پھر آخر میں پھر اسی رکعت کے اندر سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے تھے. تو لوگوں نے حضور سے شکایت کی کہ یہ اور صورت بھی پڑھ لیتے ہیں پھر سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں. تو حضور نے ان کو بلا کر پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. تو حضور نے فرمایا شاباش ہے، یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ لوگ محبوب ہیں جو اس صورت سے محبت رکھیں. تو یہ صورت جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی جو ہے اس کے اوپر جو ہے جامع ترین صورت ہے اور اہم ترین صورت ہے. توحید ذاتی، پھر توحید صفاتی، پھر توحید حقوق، یہ 3 توحیدیں ہیں اصل میں. تو ان میں سے توحید ذات جو ہے اس پر یہ سورہ مبارکہ جامع ترین ہے. داعی کیسے بنیں؟ اسلام میں عورت کا مقام، جمہوریت اور اس کی مختلف شکلیں، اسلام میں جرم اور سزا کا تصور. زندگی ایک نعمت ہے اگر شریعت پر گزرے، ایمان کی کسوٹی پر کھری اترے، ورنہ اس سے جڑے بے شمار موضوعات، انسلجھے سوالات کسی بھی لمحہ کر سکتے ہیں پریشان. مگر کس طرح شریعت کی روشنی ہر مشکل بنا دیتی آسان. دیکھیے